بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج کرام، وقوف مزدلفہ کو آپ سمجھ چکے ہیں، اب آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آگے کے کام آپ کیسے کریں گے۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، آپ کو مزدلفہ سے منا جانا ہے اور منا میں 4 کام کرنے ہیں۔ وقوف مزدلفہ کو آپ اس وقت ختم کر دیں جب کہ سورج نکلنے میں ابھی 2 رکعت پڑھنے کے بقدر وقفہ باقی ہو، پھر منا چلے آئیں۔ منا میں آپ کو 4 کام کرنے ہیں۔ منا آ کر نمبر 1 کنکریاں مارنی ہیں، نمبر 2 آپ کو قربانی کرنی ہے، نمبر 3 آپ کو سر کے بال منڈوانے یا ترشوانے ہیں، نمبر 4 آپ کو طواف زیارت کرنا ہے۔ یاد رکھیے طواف زیارت کا وقت 10 ذی الحجہ کو صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں ترتیب بھی نہیں ہے، ترتیب صرف مسنون ہے، یعنی پہلے کنکری مارا جانا، اس کے بعد قربانی کرنا، پھر سر کے بال منڈوانا یا ترشوانا، اس کے بعد پھر طواف زیارت کرنا۔ لیکن اگر آپ پہلے طواف زیارت کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی خاتون ہے جن کو یہ خطرہ ہے کہ اگر وہ دیر کریں گی اور تاخیر کریں گی تو ان کو شرعی عذر لاحق ہو جائے گا، تو ایسی خاتون کو پہلے طواف زیارت کر لینا چاہیے، پھر اس کے بعد باقی امور میں وہ مشغول ہوں۔ سب سے پہلا کام منا پہنچ کر یہ کرنا ہوگا کہ سب سے بڑے والے جمرے کو آپ کو 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ آج 10 ذی الحجہ ہے، کنکری مارنے کا وقت صبح صادق سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جب پہنچیں اور آپ کو موقع مل جائے، آپ کا وقت ہو جائے، آپ کو جانے کے لیے راستہ دے دیا جائے کنکری مارنے کے لیے، تو 7 کنکریاں اپنے ساتھ لیں اور سیدھے جمرات کی طرف، یعنی ان ستونوں کی طرف بڑھ جائیں جو شیطان کی نشانیاں ہیں، یعنی شیطان کو ظاہر کرنے کے لیے بطور نشانی قائم کیے گئے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ کنکری کو اس طرح سے اپنے انگوٹھے اور اپنی شہادت کی انگلی کے درمیان میں رکھ لیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان ورضا للرحمن کہہ کر آپ ایک ایک کنکری ماریں۔ بہت قریب سے نہیں مارنا ہے، کچھ دور رہ کر آپ کو کنکری مارنی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کنکریاں اس کو لگنا اس ستون کو ضروری نہیں ہے، بلکہ اس دائرے میں گرنا چاہیے جو اس کے ارد گرد بنا ہوا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر کنکری الگ الگ ماری جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر کوئی کنکری لگ کر واپس دائرے کے باہر آ جائے تو ایک الگ کنکری مارنی ہوگی۔ مزدلفہ سے اگر آپ نے کنکریاں لے لی ہوں تو بہت اچھا ہے، ورنہ آپ جمرات کے علاوہ اور ناپاک جگہوں کے علاوہ کہیں سے بھی کنکری لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ سب سے آخری والے بڑے جمرے کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد وہاں رکیں گے نہیں، وہاں کوئی دعا نہیں کی جاتی ہے، اور وہاں سے واپس پلٹ جائیں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ آج کنکری کا وقت صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک مسنون وقت ہے۔ اسی طرح مغرب کے بعد سے لے کر غروب سے لے کر صبح صادق تک بھی آپ کنکری مار سکتے ہیں 11 ذی الحجہ کی۔ البتہ صبح صادق اگر طلوع ہو گئی 11 ذی الحجہ کی تو پھر اس کے بعد دم لازم ہو جائے گا، اس لیے اس درمیان میں کنکری مار ہی لیں۔ جب کنکریاں مکمل ہو جائیں تو اس کے بعد اہتمام سے قربانی کریں، اور جب قربانی مکمل ہو جائے، ایک پورے احتیاط کے ساتھ قربانی کی اطلاع آپ کو مل جائے اگر آپ نے کسی اور سے کروانی ہے تو۔ جب آپ کو پورا یقین ہو جائے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے تو پھر آپ اپنے سر کے بال منڈوا یا ترشوا لیں۔ مرد حضرات کے لیے یہ حکم ہے، عورتیں صرف اپنے سر کے بال کو تراشیں گی، اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں، ان کے لیے سر کے بال منڈوانے کا حکم نہیں ہے۔ جب سر کے بال منڈوا لیں یا ترشوا لیں تو اس کے بعد اگلا کام یہ ہوگا کہ آپ طواف زیارت کر لیں۔ جب آپ سر کے بال منڈوا یا ترشوا لیتے ہیں تو آپ احرام کی پہلی پابندی سے نکل جاتے ہیں، یعنی آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، خوشبو کھا پی سکتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے ناخن وغیرہ اور دیگر جسم کے بال بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے۔ اگر آپ احرام اتار چکے ہیں تو طواف زیارت عام کپڑوں میں کیا جائے گا۔ طواف زیارت اگر عام کپڑوں میں کر رہے ہیں تو پھر اس میں استباء نہیں ہوگا، یعنی داہنا کاندھا کھولنا۔ البتہ چونکہ اس کے بعد حج کی سعی ہے تو آپ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے اور باقی 4 چکروں میں عام طور پر چلیں گے۔ طواف زیارت کر لینے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ لیجئے، اور واجب الطواف پڑھنے کے بعد سعی کر لیجئے۔ سعی کر لینے کے بعد یہ آپ کی حج کی سعی اور طواف زیارت مکمل ہو جائے گا۔
یہ 10 ذی الحجہ کا کام ہے آپ کا۔ البتہ یہ ذہن میں رہے کہ قربانی کرنے کا معاملہ تینوں دن میں سے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح طواف زیارت بھی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کیا جا سکتا ہے۔ قربانی بھی اسی طرح سے کی جا سکتی ہے، لیکن جب تک قربانی نہیں ہوگی تب تک کہ آپ سر کے بال منڈوا یا ترشوا نہیں سکیں گے، اور جب تک کہ سر کے بال منڈوا یا ترشوا نہیں لیں گے تب تک کہ آپ پر احرام کی پابندی باقی رہے گی۔ سر کے بال منڈوا لینے یا ترشوا لینے کے بعد جیسا کہ ہم نے بتایا احرام کی پہلی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، البتہ میاں بیوی والی پابندی باقی رہتی ہے، اور طواف زیارت پورا ہو جانے کے بعد وہ پابندی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کا جو کام تھا ہم نے آپ کو بتا دیا، اس کو ذہن میں رکھیے اور اس کے موافق اپنے حج کے ارکان کو ادا کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ارکان کو اور مناسک حج کو آپ کے لیے آسان فرما دیں۔ ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہیے، اور یہ جو چینل آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیے تاکہ حجاج کرام آسانی کے ساتھ حج کر سکیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔